کیا آپ جانتے ہیں اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف صرف رمضان کے آخری 10 دن میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کا اپنا حکم، اپنی نیت اور اپنی فضیلت ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہوتا، یہ دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب کے قریب ہونے کا نام ہے۔ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کا وقت ہے، یہ دل کو صاف کرنے کا وقت ہے، یہ لیلۃ القدر کی تلاش کا سفر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے اعتکاف کی 3 قسمیں کیا ہیں اور کیا صحیح طریقہ ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے اس بار آپ کا رمضان مختلف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب: اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا فلاں دن اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اب جتنے دن بھی کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف لازم یعنی واجب ہوگا، صرف دل ہی دل میں کہہ دینے سے واجب نہیں ہوگا۔ اعتکاف سنت: رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف کے داخل ہونا اور 29ویں کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر کسی نے 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو اعتکاف سنت موقدہ ادا نہ ہوگی۔ اعتکاف سنت میں روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر چاہے روزہ کسی وجہ سے ٹوٹا ہو یا بلا وجہ، اعتکاف سنت بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف نفل کی۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی پابندی۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر آ جائیں گے اعتکاف ختم ہوگا۔ اب تک ہم نے بات کی کہ اعتکاف کی 3 قسموں کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں عورتیں اعتکاف کہاں کریں۔ مرد تو مسجد میں کرتے ہیں، عورت مسجد بیت میں یعنی گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں فکس نماز کے لیے کوئی جگہ کر لینا، یہ سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کے اندر بھی مسجد بیت تھی۔ مسجد بیت صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کو بھی نفل اور سنت گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں ہو اور کسی کا گھر چھوٹا ہو جس وجہ سے مسجد بیت کی جگہ مقرر نہ ہو تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ جب اعتکاف کا ارادہ کیا اور کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے معنی ایک جگہ جمع رہنا، مطلب کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھنا اور صرف یہی خیال کہ کسی طرح اس پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ جو شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھائی کر دے گا جن کے درمیان مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ دوسرا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تیسرا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج 2 عمرہ کیے۔ چوتھا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان نیکیوں کو کرنے والے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، اعتکاف صرف ایک عبادت نہیں، یہ اللہ سے اپنے کنیکشن مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم پورے 10 دن نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا وقت ہی نکال لیں
کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی، لیکن رمضان کے یہ خاص لمحے بار بار نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ لوگ بھی اس خیر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔